اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بھی مورتی ہے، مٹی کی بنی ہوئی ہے، تو تیرا جسم بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی شیطان جن گھس سکتا ہے، تیرے اندر بھی گھسا ہوا ہے، تو پھر تم کو گھر سے باہر نکال دیں؟ مورتی کو رکھنا تو حرام ہے نا۔ وعلیکم السلام، میں شریڈی سائی بابا کا ماننے والا ہوں، تو کیا میں بابا کی مورتی رکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ مورتی رکھنا اسلام میں منع ہے۔ یہ دیکھو ہم نے رکھی ہوئی ہے، ہاں یہ رہی۔ اب اگر ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے تو آپ کو جواب پتہ چل گیا ہوگا، شریڈی والے بابا کی ہے یہ۔ مورتیاں اسلام میں حرام کیوں ہیں، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے نا۔ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حرام، لیکن کیوں؟ اس لیے حرام ہے کہ ان کے اندر جنات گھس جاتے ہیں۔ اب یہ جیسے بچوں کے لیے ہالی ووڈ نے کچھ موویز بنائی ہیں، جیسے کہ ایک مووی ہے، اس میں ہے اینابیل ڈال، اس میں وہ ہارر مووی کی طرح ہے، اس کے اندر وہ جو ڈال ہے وہ رات کو چلتی ہے۔ یہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سارے جاہل ہیں، ان کو کہیں کہ بھائی ڈال چل رہی تھی، کہیں گے شٹ اپ، لیکن چل سکتی ہے نا، اس کے اندر جن گھس جائے تو پھر چلے گی نا، ایول اسپرٹ اس میں گھس گئی تو چلے گی نا۔ جب خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور رسول اللہ ساتھ تھے اور کہا توڑ دو ان کو، ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک بت کے اوپر ضرب لگائی تو وہاں سے چیخنے کی آواز آئی اور آگ نکلی، وہ بت بولنے لگا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، تو حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اس کے اندر شیطان جن گھسا ہوا ہے، وہ بول رہا ہے۔ اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بھی مورتی ہے، مٹی کی بنی ہوئی ہے، تو تیرا جسم بھی مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی شیطان جن گھس سکتا ہے، تیرے اندر بھی گھسا ہوا ہے، تو پھر تم کو گھر سے باہر نکال دیں؟ مورتی کو رکھنا تو حرام ہے نا۔ کیوں جی؟ مورتی کو رکھنا حرام ہے نا، تو بھی تو مٹی کا انسان ہے نا، تیرے اندر بھی تو شیطان جن گھسا ہوا ہے نا۔ اسی لیے تم تزکیہ نفس کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ بلے شاہ نے بھی کہا کہ اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اسا منڈو پلیت نہ سی، وہ نفس آیا تھا پلیت ہوا نا، ورنہ روح وغیرہ یہ اس میں کون سی گندگی ہے؟ تو اس مورت کے اندر شیطان جن گھسے یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ اس بولتے چالتے دیکھتے انسان کے اندر شیطان کا بسیرا ہو وہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو اگر مورت کو رکھنا حرام ہے تو سب سے پہلے تو تم کو نکالنا چاہیے گھروں سے، نکلو گھروں سے، چلو باہر۔ کہو گے نہیں ہم کیسے نکلیں؟ تو پاک صاف کرو نا، اپنے اندر اللہ لاؤ، جب تمہارے اندر اللہ آئے گا، نس نس میں نور جائے گا، وہ شیطان نکل کے بھاگے گا نا، پھر تمہارے اندر نور آ جائے گا، نور کی وجہ سے اللہ سے تعلق تمہارا جڑ جائے گا۔ پھر یہ مورت ہے، اب یہ مورت یہاں رکھی ہوئی ہے نا، یہاں تو نور کی برسات ہے نا، اس کے اندر کون شیطان جن جا سکتا ہے؟ تو حرام مورت اس لیے ہے کہ اس میں شیطان جن گھس جاتا ہے، اس میں گھسا ہی نہیں تو پھر یہ حرام نہیں ہے نا، اس میں نہیں گھس رہا نا، تو اس لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے، اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے، ادھر ادھر نہیں لگائی، سامنے رکھیے تاکہ نور پڑتا رہے۔ اب جب اس میں نور جا رہا ہے، بھئی اگر شیطان جا سکتا ہے تو نور بھی جا سکتا ہے نا، نہیں جا سکتا؟ جو ولی کپڑے پہنتے ہیں ان کے پسینے کے ذریعے ان کے کپڑوں میں بھی نور چلا جاتا ہے، ان کپڑوں سے بھی کرامات ہوتی ہیں۔ جو وہ جوتے پہنتے ہیں ان کے جوتوں کے اندر بھی ان کے جسم سے مس ہوتا ہے تو نور چلا جاتا ہے، وہ جوتوں سے بھی کرامتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر تو انسان سے مس ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ بھئی جب ان کے جوتوں سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے بالوں سے فیض ہو رہا ہے تو اس انسان سے کتنا ہوگا؟ مورتی حرام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جس طرح مورتی حرام ہے اسی طرح تو بھی حرام ہے، تو بھی مورت ہی ہے نا، بت ہے نا، تو بھی ایک، یہ بھی مٹی کا، تو بھی مٹی کا،
تیرے اندر اگر شیطان گھس گیا تو اس میں بھی گھس گیا، تو دونوں برابر ہی ہے نا. ہمارے لیے تو دونوں مردہ ہو نا تم. نہ یہ کچھ کر سکتا، شیطان گھسے تو یہ کیا کرے گا؟ تو نے کیا کیا جب شیطان گھسا؟ نہ تم برابر ہونا دونوں. انسان وہ ہے جو اپنی حفاظت کر سکے. تو حفاظت کرنا جانتا نہیں ہے، تیرے اندر رب آئے گا، نور آئے گا، وہ حفاظت کرے گا نا.